پیمنٹ کس کو زیادہ مل رہی ہے؟ اب ایک بندے کے اندر قابلیت ہے، اس قابلیت کی وجہ سے اب دفتروں میں بیٹھا ہوا جو ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے وہ بالکل اے سی والے روم میں بیٹھا ہے، چند ہو سکتا ہے پورا دن بیٹھا رہے صرف ایک سین کرے، ایسا ہوتا ہے نا؟ لیکن مہینہ کے بعد جب تنخواہ کی باری آتی ہے اس کو 5 لاکھ مل رہا ہے، اور جو اسی دفتر کے اندر سارا دن پسینہ بہاتا ہے، مہینہ گزرتا ہے، مہینہ گزرنے کے بعد اس کو 50,000 مل رہا ہے۔ تو میرے بھائی، جیسے قابلیت کی بنیاد پر ظاہری زندگی میں انعام، تنخواہ، اجر کمی بیشی ہوتی ہے، ایسی اللہ کی بارگاہ کے اندر بھی کچھ لوگوں کا مقام ہوتا ہے، اور میرے نبی سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں کسی کا کوئی بڑا مقام نہیں ہے۔ حضور کا ایک سجدہ، اپنی زندگی کا ایک سجدہ، پوری کائنات کی ساری زندگی کی عبادتیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، میرے نبی کی زندگی کا صرف ایک سجدہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، پوری امت کی اور پوری کائنات کی عبادتیں خدا کی قسم رسول اللہ کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے کوئی امتی عبادت کے اور عبادت کی اہمیت، عبادت کے کمال کے اندر اللہ کے نبی کے خدا کی قسم خاک برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ زائد عبادات خود اپنی رب کا قرب زیادہ لینے کے لیے اور امت کی رہنمائی کے لیے فرمایا کرتے تھے، اور انہی زائد عبادتوں میں سے ایک عبادت کیا ہے؟ صلاۃ التراویح ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں، میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے زائد عبادت کے متعلق ارشاد فرمایا جس شخص نے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے رمضان کا قیام ایمان اور احتساب کی حالت میں کیا، اللہ اس کے پچھلے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور رمضان کے قیام سے مراد صلاۃ التراویح ہے، رات کی نماز ہے، قیام اللیل ہے، اور قیام اللیل سے مراد صلاۃ التراویح ہے، رات کی نماز۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رمضان المبارک کی راتوں کا قیام کیا ایمان کی حالت میں اور احتساب کی حالت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ رمضان سے اس حال میں گزرے گا کہ جیسے آج وہ ماں کے بطن سے جنم لے کر دنیا میں آ رہا ہو۔ جب بندہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو ایمان کی حالت میں رمضان کی راتوں کا قیام کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو اسی طرح گناہوں سے پاک اور صاف فرما دے۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں حضور کتنے حریص تھے اس نماز کے لیے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب رمضان المبارک آتا تو حضور اپنے بستر سے جدا ہو جاتے، اور حضور اپنے بستر پر پلٹ کر نہ آتے یہاں تک کہ رمضان المبارک ختم ہو جاتا۔ یعنی پورا کا پورا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات قیام فرمایا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دوسری حدیث مبارکہ مروی ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رمضان المبارک کی راتوں کا قیام ہے، صلاۃ التراویح ہے، آپ اس کی بہت زیادہ صحابہ کو ترغیب فرمایا کرتے تھے، اور اس ترغیب کے لیے آپ تاکید نہیں فرماتے تھے، آپ ترغیب فرماتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے ہوئے اپنے صحابہ کو فرماتے کہ جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا، صلاۃ التراویح پڑھی، اللہ اس کے پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چوتھی حدیث مبارکہ مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے اندر جو محنت فرمایا کرتے تھے اتنے عام سال کے اندر محنت نہیں کرتے تھے۔ اور پانچویں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی
عنہا سے حدیث مبارکہ مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشر آتا رمضان المبارک کا تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آپ اپنی تہ بند کو کس لیا کرتے تھے اور آپ اپنی راتوں کو زندہ کیا کرتے تھے، جاگا کرتے تھے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگا کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر آپ زندگی کے عمل مبارک کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کی راتوں کا بعد حصہ بھی عبادت کی ہے، نصف اللیل تک بھی عبادت کی ہے، اور کل رات جا کر جس کو آپ شب بیداری کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات جا کر بھی عبادت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ التراویح کے حوالے سے امام بہقی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جو معمول مبارک تھا، آپ رمضان المبارک کے اندر 20 رکعت تراویح ادا فرمایا کرتے تھے، اور اس روایت کو امام طبرانی نے بھی نقل کیا ہے، اور بہت سارے محدثین نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کا معمول تھا کہ آپ رمضان المبارک کے اندر 20 تراویح ادا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ختم ہونے سے 7 راتیں پہلے، کتنی راتیں؟ یعنی 23ویں کی رات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آپ رات کے وقت آئے تو اس رات کو آپ نے آ کر نماز شروع کی تو صحابہ کرام آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، تو آپ نے مختصر نماز فرمائی، پھر آپ گھر تشریف لے گئے۔ دوسری رات یعنی 24ویں کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آپ رات کے وقت تشریف لائے، تو صبح کے وقت لوگوں نے بیان کیا نا، بتایا کہ آج حضور تشریف لائے تھے، نماز پڑھی تھی، تو صبح کے وقت لوگوں نے کچھ بیان کیا تو رات کے وقت کچھ تعداد زیادہ ہو گئی کہ شاید آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ تشریف لائے، تو آپ نے آ کر نماز پڑھی، لوگ پیچھے کھڑے ہو گئے اور لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ یہ عمل مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن بھی فرمایا، تیسرے دن اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے، جوں خبر پھیلتی گئی کہ آج کل حضور مسجد نبوی میں آ کر رات کو قیام فرماتے ہیں اور رات کو آ کر آپ نماز پڑھاتے ہیں، تو صحابہ اس طلب کے اندر، شوق کے اندر اور زیادہ مسجد نبوی میں۔ تیسرا دن جب آیا تو مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، اتنی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے کہ مسجد میں جگہ موجود نہیں تھی کہ حضور کے پیچھے جا کر ہم نماز پڑھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تیسری رات آپ باہر تشریف نہیں لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر نماز فجر کے لیے تشریف لائے، تو صحابہ ساری رات انتظار میں رہے کب آئیں۔ حضور نے نماز فجر فرمائی، ادا فرمائی، اور صحابہ کو ارشاد فرمایا، میرے صحابہ تمہارا یہاں جمع ہونا مجھ سے مخفی نہیں تھا، تمہارا مسجد کے اندر آنا میں جانتا تھا، لیکن تمہارا شوق، تمہارا ولولہ دیکھ کر میں مسجد میں اس لیے نہیں آیا کہ اگر اس طریقے سے یہ نماز شروع ہو گئی تو کہیں مجھے اندیشہ ہے کہیں یہ عبادت ہمارے اوپر فرض نہ کر دی جائے، اور اگر یہ عبادت فرض کر دی گئی تو پھر تمہارے لیے اس کی ادائیگی کیا ہے، مشکل ہو جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آسانی کی خاطر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں 3 دن جو ہے جماعت کے ساتھ صلاۃ التراویح کو پڑھا گیا۔ اب اس کو روایت کرنے والی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں، آپ نے بھی اسی حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے، اور آپ کے علاوہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے، لیکن ان تمام تر حدیث مبارکہ کے اندر کہیں بھی تعداد نہیں موجود کہ حضور نے آ کر نماز پڑھائی تو کتنی پڑھائی، کتنی رکعتیں پڑھائیں، صرف یہ کہ آپ نے آ کر نماز پڑھوائی، کتنی پڑھائی تعداد کو کسی بھی راوی نے بیان نہیں کیا، نہ حضرت ابو ذر نے بیان کیا ہے، نہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے بیان کیا ہے، نہ ہی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، کسی صحابی نے اس تعداد کو بیان نہیں کیا۔ آپ نے آ کر جماعت کروائی، جماعت کروانا حضور کی سنت ہے،
صلاۃ و تراویح کی جماعت بھی حضور کی سنت ہے، لیکن آپ نے مواظبت اور ہمیشگی اختیار نہیں کی، اور حضور نے وجہ بھی خود بیان کر دی کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ وجہ آپ نے بیان کر دی کہ کہیں امت پر لازم نہ ہو جائے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی اختیار نہیں فرمائی۔ پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، صحابہ کرام کچھ آتے کچھ کسی کے پاس، بلکہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر اور بھی آتا ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو لوگوں کو دیکھا، کوئی اس کونے میں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اس کونے میں نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک جگہ حضور کی نظر پڑی تو وہاں پر کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر صلاۃ و تراویح پڑھ رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو صحیح قرآن نہیں آتا، اور حضرت ابی بن کعب قرآن مجید کے بڑے زبردست قاری تھے، تو وہ تلاوت کرتے تھے تو صحابہ اکرام ان کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جاتے، اور چونکہ ان کو زیادہ قرآن نہیں آتا تھا تو وہ اپنی آسانی کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، آپ نے ان کی تحسین فرمائی، فرمایا تم بہت اچھا کام کر رہے ہو، اور آپ نے اس عمل کو ناپسند نہیں فرمایا۔ یہ عمل اسی طرح جناب سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں چلتا رہا، کبھی کہیں آ کر جماعت ہو جاتی، کچھ صحابہ اپنے اپنے انداز میں اکیلے نماز پڑھ لیتے صلاۃ و تراویح۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گرامی آیا، تو سیدنا فاروق اعظم ایک دن مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی دو آدمی مل کر، کوئی چار آدمی، تو مختلف ٹولیوں کے اندر کچھ نمازیں پڑھ رہے ہیں، کچھ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو حکم فرمایا تم ان کو جماعت کرواؤ۔ حضرت ابی بن کعب نے ان کو جماعت کروائی۔ دوسرے دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں تشریف لائے تو سارے کے سارے صحابہ ایک امام کے پیچھے کھڑے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کروا رہے تھے، اور سارے کے سارے صحابہ ایک امام، پہلے ٹولیوں کی صورت میں الگ الگ انفرادی طور پر، اور کچھ دو چار مل کر بھی جماعت کروا لیتے تھے، تو الگ الگ جماعت تھی۔ آج جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ ایک امام کے پیچھے سارے صحابہ کھڑے ہیں، تو آپ نے اس منظر کو دیکھا تو آپ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا یہ کتنی اچھی بدعت ہے، اور اس وقت سے پھر یہ عمل مبارک چلا۔ اور اس دن بھی جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، جو پہلی جماعت باقاعدہ پورے صحابہ کو کروائی گئی، اس جماعت کے اندر جو صلاۃ و تراویح کی رکعتیں تھیں وہ کتنی پڑھی گئی تھیں؟ 20 رکعتیں پڑھی گئی تھیں، اور اس وقت سے لے کر آج تک پوری کی پوری امت مسلمہ کا یہی معمول چلا آ رہا ہے۔ بلکہ حضرت علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اس بات پر اجماع تھا کہ صلاۃ و تراویح کی جو رکعتیں ہیں وہ 20 ہیں۔ اب سیدنا فاروق اعظم کے دور میں یہی ہوا، حضرت سیدنا عثمان غنی نے بھی حکم دے کر ایسے ہی 20 رکعتیں نماز پڑھوائیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کا دور آیا، آپ امیر المومنین ہیں، آپ نے مسجد کوفہ کے اندر قاریوں کو، جب رمضان المبارک آیا تو آپ نے سارے قاریوں کو جمع فرمایا، ان میں سے ایک قاری کو حکم دیا تم ان کو جماعت کرواؤ، اور 20 رکعت تراویح پڑھوائی، اور 20 رکعت تراویح پڑھوانے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے صلاۃ الوتر 3 رکعتیں۔ یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں، ایک طبقہ ایسا موجود ہے جو کہتا ہے کہ رکعتیں صلاۃ و تراویح کی کتنی ہیں، کیونکہ آپ بھی وہ 8 پہ گزارا کر کے باہر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو یہ پتہ تو ہوگا کہیں نہ کہیں سنی ہوگی کہ کچھ 8 والے بھی ہیں، تو عموماً یہاں بھی ایسے ہی چلتا ہے آسانی کے لیے، چلو یار کوئی ہے تو صحیح موقع۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے 20 رکعتیں، اور وہی جو ٹبر ہے نا جو کہتا ہے 8 رکعتیں ہیں، ان کا صلاۃ الوتر کے متعلق بھی موقف ہے کہ 1 وتر ہے، 3 رکعتیں نہیں ہیں، 1 وتر ہے ان کا یہ موقف۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث مبارکہ، امام بہقی نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا ہے، فرماتے ہیں حضرت علی نے قاری کو کہا 20 رکعتیں پڑھاؤ، اور خود حضرت علی المرتضیٰ نے 3 رکعت وتر خود آپ نے امامت فرمائی، اور سارے کے سارے لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو یہ عمل مبارک چلا آ رہا ہے۔ اب دوسرے لوگ جو کہتے ہیں نا کہ 8 رکعت تراویح ہے، وہ ایک حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ روایت ہے، اور بخاری شریف میں موجود ہے۔
حدیث مبارکہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں آپ 8 رکعت سے زیادہ نماز ادا نہیں فرمایا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ سن رہے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث مبارکہ کی راویہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ نماز نہیں ادا فرمایا کرتے تھے۔ اب اس حدیث مبارکہ کو لے کر وہ کہتے ہیں کہ یہ تراویح کتنی ہیں؟ بولیے 8۔ لہذا جی 8 ہی رکھتے ہیں اور 8 ہی ادا کرنی چاہیے، باقی جو عمل ہے وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ پہلی گزارش تو یہ ہے، میں نے حضرت سیدنا فاروق اعظم کا عمل مبارک، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا عمل مبارک، حضرت ابی بن کعب نے جو نماز پڑھائی تھی وہ اکیلے نہیں پڑھائی، وہ صحابہ کو جماعت کروائی تھی۔ اب اگر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ و تراویح 8 پڑھی ہوتی تو صحابہ میں سے کوئی نہ کوئی اٹھ کر کہہ دیتا امیر المومنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 پڑھائی ہیں، آپ ہمیں 20 پڑھنے کا کیوں حکم دے رہے؟ صحابہ کرام میں سے کسی نے کوئی انکار نہیں کیا۔ اگر معاذ اللہ ان کے بقول یہ فقہ حنفی کی یا دیگر اہل سنت کی بدعت ہے تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے انکار کیوں نہیں کیا؟ صحابہ کا انکار نہ کرنا اور سب کا 20 رکھتے ہیں، حضرت ابی بن کعب کے پیچھے پڑھنا، حضرت عثمان غنی کے دور میں پڑھنا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے دور میں پڑھنا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ صحابہ کرام کو بھی علم میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ و تراویح تھی وہ 8 رکھتے نہیں تھی، وہ 20 رکھتے تھیں۔ اگر کسی صحابی کے علم میں بھی 8 رکعتوں والا کوئی بھی حدیث مبارکہ موجود ہوتی تو وہ اٹھ کر کہہ دیتے حضور نے 8 پڑھی ہیں، تم نے زیادہ کیوں پڑھ رہے؟ تو صحابہ کا انکار نہ کرنا گویا اس بات پر صحابہ کا اجماع ہو گیا، اور صحابہ کا جو اجماع ہوتا ہے اس کا انکار کرنے والا آدمی گمراہ ہوتا ہے۔ اس کی درجہ بندی ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اگر صحابہ سارے بول کر کوئی بات کہہ دے نا کہ یہ بات اس طرح ہے تو وہ اجماع جو ہوتا ہے وہ قرآن اور حدیث متواترہ کے حکم میں چلا جاتا ہے، اس کا انکار کفر ہوتا ہے۔ اور اجماع سکوتی یہ ہوتا ہے کہ بعض صحابہ بول کر کہیں اور باقی خاموش رہیں، اس کا درجہ بھی یہی ہے کہ اس کا انکار کرنے والا انسان گمراہ ہوتا ہے۔ اب سارے صحابہ نے اپنی ساری زندگیوں کے اندر 20 رکعت صلاۃ و تراویح پڑھی ہے۔ اگر صحابہ کرام نے اگر 20 تراویح پڑھی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کے اس بات پر کیا ہے؟ اجماع ہے۔ رہی حضرت عائشہ صدیقہ والی حدیث مبارکہ کہ حضور رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، تو آپ بتلائیں رمضان کے علاوہ بھی صلاۃ و تراویح ہے؟ بولیے، رمضان کے علاوہ صلاۃ و تراویح نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے اندر اس حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں کہ رمضان میں اور غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ مطلب کیا ہوا کہ اس سے مراد صلاۃ و تراویح نہیں بلکہ صلاۃ و تہجد ہے۔ کون سی نماز ہے؟ تہجد کی نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تہجد کی نماز 8 رکعتیں پڑھتے تھے، اور اس کے ساتھ آپ تہجد کی نماز کے ساتھ صلاۃ الوتر 3 رکعتیں وتر کی ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس حدیث مبارکہ کے اندر صلاۃ التراویح کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس حدیث مبارکہ کے اندر صلاۃ و تہجد کا ذکر ہے۔ اور رمضان المبارک کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مختلف معمولات ہیں ان کے اندر بھی صلاۃ و تہجد ہے کہ حضور نے بیداری کے عالم میں ہی، بعض علماء فقہاء اور صوفیاء ذکر کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کے لیے سونا شرط ہے، لیکن آج پچھلے 2-3 دنوں کے اندر جو میں نے احادیث مبارکہ پڑھی یا جہاں تک میری سوچ پہنچی، حضرت سیدنا فاروق اعظم کا عمل مبارک بھی ایسا ملا ہے کہ آپ نے رات کی نماز ادھر پڑھائی اور پھر ساری رات جاگتے رہے اور پھر تہجد کی نماز پڑھی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل مبارک اس طرح کا ملتا ہے کہ ساری رات شب بیداری کے باوجود بھی آپ نے صلاۃ و تہجد ادا فرمائی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، جو ایمان احتساب کی عالم میں صلاۃ و تراویح پوری پڑھتا ہے اللہ اس کی زندگی کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول مبارک کیا ہے کہ صلاۃ و تراویح کی کتنی رکھتے ہیں؟ 20۔ اور تراویح ترویہ کی جمع ہے۔ تراویح
اگر 8 رکھتے ہوں نا تو وہ تراویح جو کہہ رہا ہے نا میں تراویح پڑھ رہا ہوں، وہ بنیادی طور پر ہی 8 کا انکار کر رہا ہے۔ تراویح کس کی جمع ہے؟ یہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، فائدہ دے گی۔ تراویح کس کی جمع ہے؟ ترویہ کہتے ہیں 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد جو تھوڑا سا ہم رکتے ہیں نا، ہم تو بہت تھوڑا رکتے ہیں نا، وہ بھی آدھی دعا پڑھتے ہیں اور جلدی سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دور گرامی کے اندر بہت زیادہ، مکہ المکرمہ کے اندر یہ عمل مبارک تھا کہ 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد صحابہ طواف فرماتے، پھر اگلی 4 پڑھتے پورا طواف کرنے کے بعد۔ اور مدینہ المنورہ میں بھی صحابہ کرام کے عمل مبارک میں یہ تھا کہ حضرت عمر کے دور میں اتنا درمیان کے اندر وقفہ کیا جاتا کہ بندہ اود کی پہاڑی تک چکر لگا کر واپس آ جاتا، اتنا درمیان کے اندر وقفہ کیا۔ تو 4 رکعتوں کے بعد یہ جو 4 رکعتیں ہیں اس کو ایک ترویہ کہتے ہیں، اس کے بعد جو آرام ہوتا ہے۔ اب ترویہ کی کیا ہے؟ جمع ہے، اور جمع کا کم سے کم اطلاق کتنے افراد پہ ہوتا ہے؟ 3 پر۔ جمع کا اطلاق کتنے پہ ہوتا ہے؟ تو 3 ترویہ بنے تو کم از کم تراویح آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور 3 ترویہ درمیان کے اندر آئیں تو رکعتیں کتنی بن جائیں گی؟ 4 کے بعد 1، ٹھیک ہے، پھر 4 کے بعد 1 کتنی ہو گئی؟ 8، اور 2 ترویہ ہو گئے، پھر 4 کے بعد 1، ٹھیک ہے، اور آخر والا پھر وہ ترویہ۔ تو اس طریقے سے کم از کم پھر 12 بنتی ہیں۔ 8 کسی صورت میں اس کو تراویح کہنا ہی جائز نہیں بنتا۔ اگر آپ تراویح کو تراویح کہتے ہیں تو پھر 8 نہیں ہوں گی، پھر وہ 8 سے زائد ہوں گی۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دوسری حدیث مبارکہ جو حضرت علی المرتضیٰ کے متعلق آپ کے حوالہ سے مروی ہے، اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ 5 ترویحات کے اندر، 5 ترویحوں کے اندر 20 رکعتیں آپ نے ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور سارے کے سارے لوگوں نے وہاں نمازیں ادا کی، اور خود حضرت علی المرتضیٰ نے صلاۃ الوتر ادا فرمائی۔ تو اب ابھی گرامی الحمدللہ اب جیسے جیسے چلیں گے عقائد میں، اعمال میں، نماز کے طریقہ کار میں، جو طریقہ اہل سنت والجماعت کا فقہ حنفی کا ہے بحمدللہ وہ سارا کا سارا احادیث سے اور قرآن سے ماخوذ طریقہ ہے، اور یہی طریقہ ہدایت کا طریقہ ہے۔ اور اس دور سے لے کر آج تک پوری کی پوری امت مسلمہ اسی بات پر اتفاق کرتی آئی ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی سعودی عرب کے اندر ہماری حکومت ہے، ہمارے وہ چاہنے والے ہمارے متعلقہ لوگ ہیں، لیکن وہاں پر بھی تراویح کتنی پڑھی جاتی ہیں؟ 20 ہی تراویح وہاں پر بھی پڑھی جاتی ہیں۔ گویا یہ لوگ صرف اور صرف لوگوں کو نماز سے دور کرنے کے لیے اور بہکانے کے لیے اور ایک نیا راستہ دینے کے لیے لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔